ہم جمعہ کے اجتماع میں قاضی تیرے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کوئی چیف ہمیں ایسا نہیں چاہیے جو مرزائیوں کا سہولت کار ہو، جو قادیانیوں کا سہولت کار ہو۔ متکبرین کو ذلیل کیسے کرتا ہے تو چیف جسٹس کو دیکھ لیں۔ ہمارا چیف جسٹس بڑا متکبر، کوئی بندہ بولتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے، تم کون ہو، بیٹھ جاؤ، تمہیں کس نے اجازت دی؟ اور دلیلیں بھی، وکیل بھی خود ہی ہے، جج بھی خود ہی ہے۔ جب سے وہ آیا یہی پھڈا پڑا ہوا، جو کیس مرضی کا ہو سنتا ہے، جو کیس مرضی کا ہو نہیں سنتا۔ اسی تکبر نے اسے ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کرنے پہ شاید آمادہ کیا ہے۔ شیطان متکبرین کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان نے اسے آمادہ کیا۔ ایک قادیانی مبارک ثانی کے نام سے ایک تفسیر چھاپتا ہے مرزائیوں کی، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر صغیر، اوپر لکھا ہوا قرآن مجید۔ اور ہمارے آئین میں جو 74 میں ختم نبوت کی دفعات آئین میں شامل کی گئی ہیں، 298C 298B، اور اس میں یہ سب واضح ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانی نہ قرآن چھاپ سکتے ہیں، نہ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنے گھر کے باہر کلمہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ آئین کا حصہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب آئین کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ وہ کتاب الصغیر چھاپ رہا تھا، تفسیر صغیر، قرآن مجید کی تفسیر ہے، کس کی ہے؟ قادیانیوں کی۔ اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گرفتار کر لیا گیا، اس کی ضمانت کا کیس پہنچا جج صاحب تک، تو جج صاحب نے یہ کہہ کے اس کو ضمانت دے دی ہے کہ کسی کو مذہبی، پاکستان کے آئین کے مطابق مذہبی آزادیاں ہیں، کسی کو اس کے مذہب پہ عمل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وکیلوں نے شور ڈالا کہ جج صاحب یہ جو آپ اجازت دے رہے ہیں اسے اشاعت کرنے کی، یہ آئین کے خلاف ہے، آئین میں لکھا۔ اس نے کوئی ایک بھی نہیں مانی کسی کی، فیصلہ دے دیا۔ 6 فروری کو فیصلہ دیا ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ 23۔ کتنے دن ہوئے؟ 17 دن ہوئے ہیں۔ بچے بچے کی زبان پہ چیف کے لیے لعنت ہو رہی ہے۔ وہ تفسیر صغیر، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی کے خلیفہ، پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی کا دوسرا خلیفہ فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم جیسا ہے، یعنی میرا فاروق اعظم یہ مرزا کا، تیسرا عثمان غنی ہے، چوتھا علی المرتضیٰ ہے، اور مرزے کنجر کے گھر والے جو ہیں، مرزا کہتا میرے گھر والے اہل بیت ہیں۔ تو اس تفسیر کی پاکستان میں اجازت دی جا سکتی؟ کہتے ہیں جی اقلیتوں کو ان کے حقوق حاصل ہیں، بالکل حاصل ہیں۔ ہم نے کبھی عیسائیوں کو تبلیغ کرنے سے روکا؟ سکھوں کو، یہاں یہودی بھی اگر کو رہتے ہیں تو ان کو روکا کسی نے؟ اور بابا یہ قادیانی اقلیت نہیں، قادیانی غدار ہیں، یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، یہ آئین پاکستان کے غدار ہیں، یہ رسول اللہ کے غدار ہیں، یہ اپنے رب کے غدار ہیں۔ رب فرماتا ہے کملی والے کے سوا کوئی اور خاتم النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مرزا نبی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، پاکستان ہی نہیں امت مسلمہ نے مسئلہ ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 53 اور 74 کی تحریک ختم نبوت اپنی جگہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی، سخت حالات، مشکل ترین حالات، ایک طرف منکرین زکوٰۃ، ایک طرف مرتدین، ایک طرف مدینہ منورہ کی ریاست کے باغی، یہود و نصارہ، دشمنان اسلام، چاروں طرف سے خطرات ہی خطرات۔ اور اس دوران
مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑی، کہا صحابہ کرام نے کچھ دن رک جائیں، پہلے باقی فتنے ختم ہو لیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر حضور کا غلام بھی رہے اور حضور کا دشمن اور غدار بھی زمین پہ زندہ رہے۔ جو قادیانیوں کے خلاف جنگ لڑی اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور دشمن کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ مسیلمہ کذاب کی فوج کے مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ مسلمانوں نے ختم نبوت کے منکرین کا صفایا کر دیا۔ 700 حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے صرف، بعض بیوقوفوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ ساری امت کا مسئلہ ہے۔ وہ بابا جس کے لیے صدیق اکبر نے ایک مثال چھوڑ دی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی جسٹس کی مثال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم فیصلہ فرما گئے، عثمان غنی علی المرتضیٰ صحابہ کا اس پہ اجماع ہے۔ امام اعظم سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سب اماموں کے امام، سوال ہوا حضور مدعی نبوت نے دعویٰ کر دیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس سے کوئی معجزہ طلب کریں، اس سے پوچھیں دکھاؤ بھئی تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا سنو، قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ جھوٹے مدعی نبوت سے جو معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے بھی حضور کی نبوت پہ شک کیا نا۔ حضور کے بعد معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، معجزہ تو پیغمبر کے ہاتھ پہ ہے صرف۔ تو مسئلہ ختم نبوت بہت حساس مسئلہ، جج صاحب وضاحت دی، کل جج صاحب نے بڑی کوشش کی، پریس ریلیز بھیجی، جب لعنت ملامت ہوئی ہے نا 15-16 دن گزرے تو اب وضاحت آئی سپریم کورٹ کی کہ نہیں غلط تشریح کی گئی ہے، تو کھل کے وضاحت کریں کہ کسی قادیانی کو یہاں قرآن کی تفسیر چھاپنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس میں بکواسات ہیں، اس میں گالیاں ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جن کی قرآن نے پاکیزگی بیان کی، وہ بے ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، وہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں لعنتی ہے۔ جسٹس صاحب ایسا فیصلہ ماننا نہیں جائے گا۔ جہاں ماشاء اللہ لگا کے لاہور میں گولیاں چلائی گئی، سینوں پہ گولیاں کھائیں جوانوں نے، ماشاء اللہ لگا کے ریڈ لائن لگا دی کہ ختم نبوت کا کوئی مجاہد اس سے آگے نہیں گزر سکتا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں نوجوان گریباں کھول کے وہ ریڈ لائن کراس کر گئے اور انہوں نے کہا گولیاں مارو، موت قبول ہے، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے۔ قرآن شائع کرنے کی اجازت صرف اسے ہے جو قرآن بورڈ ایک بنا ہوا، حکومت نے بنایا اس لیے ہوا، اس سے اجازت لے، اس کی کتابت وغیرہ کروانے کے بعد پروف ریڈنگ کرا کے سارا کچھ قرآن بورڈ میں لا کے پیش کرے، وہ دیکھیں گے سارا کچھ کہ ٹھیک ہے، کوئی زبر زیر ادھر ادھر تو نہیں، اس کے بعد اجازت دیں گے۔ اب وہ طریقہ کار بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور قاضی صاحب نے کہا کہ اس کی سزا 6 مہینے تھی، یہ 6 مہینے سے زیادہ بھگت چکا ہے۔ قاضی صاحب آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا 6 مہینے نہیں 3 سال تھی۔ مرضی سے قرآن چھاپنے کی بغیر اجازت کے، اور پھر قادیانیوں کا ایسی کتابیں جو ممنوع ہیں وہ چھاپنے کی اجازت 3 مہینے یا 6 مہینے نہیں ہے، 3 سال کی سزا تھی۔ 3 سال تو ابھی پورے نہیں ہوئے، اس کو آپ نے ضمانت کیسے دے دی اس کو؟ تو میں آخری بات کر رہا ہوں کہ نظر ثانی اپیل آپ کے پاس آئے گی، اور اس نظر ثانی اپیل کو سر جھکا کے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگتے ہوئے
اس نظر ثانی اپیل میں اپنے اس فیصلے کو درست کر دیں۔ کیوں جی؟ یہی کہہ سکتے ہیں نا۔ نمبر ایک، اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے کوئی معاملات ہیں، آپ کی جائیدادیں انگلینڈ میں ہیں، بے نامی ہیں، آپ بھی جوڈیشنل کونسل میں کاغذات پیش نہیں کر سکے اپنے، اگر نہیں کر سکتے تو اس بہت معزز محترم عہدہ ہے، اس سے استعفیٰ دے دیں۔ ہم جمعہ کے اجتماع میں قاضی تیرے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی چیف ہمیں ایسا نہیں چاہیے جو مرزائیوں کا سہولت کار ہو، جو قادیانیوں کا سہولت کار ہو۔ ہمیں چیف وہ چاہیے جو رسول اللہ کا وفادار ہو۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے ملک کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں سدھار دے، پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔